جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد سعید خان سدوزی ایڈوکیٹ، اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی۔ اور جو آج ہمارے مہمان ہیں یہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، سارے جانتے ہیں ایم یعقوب علوی صاحب، اور ان کی اپنی پارٹی ہے پاکستان ویلفیئر پارٹی۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس الیکشن میں حلقہ 47 اسلام آباد سے این اے کا الیکشن بھی کنٹسٹڈ کر رہے ہیں۔ علوی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں وکیل صاحب۔ علوی صاحب آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ الحمدللہ آپ کا جو نشان ہے وہ مشعل آپ بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف کافی ساری اور بھی پارٹیاں، پاکستان تحریک انصاف بھی ہے جس کو بلہ تو چھین لیا گیا اس سے، اور اس کے آپ کے حلقے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ شعیب شہین صاحب ہیں اور ان کا نشان ہے فاختہ، اور اسی طرح نون لیگ کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، اور بھی کافی سارے لوگ ہیں۔ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو 3 سیٹیں 46، 47 اور 48 این اے کی، ان پہ کمپٹیشن کس پارٹی کا ہے؟ کون جیتنے کے موڈ میں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے پرعزم ہیں صحرا کو سجا لیتے ہیں، اور خیمے برفیلے پہاڑوں پہ لگا لیتے ہیں۔ کرچیاں جوڑ کر آئینہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے پرعزم بھی زندہ ہیں میرے شہروں میں جو کرچیاں جوڑ کر آئینہ بنا لیتے ہیں۔ وکیل صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس کے جواب میں پارٹیاں جتنی بھی ہوں ان کا حق ہے وہ اپنی اپنی خدمات کے حوالے سے، اپنے اپنے ووٹ بینک کے حوالے سے کوششیں کریں، اور میری پارٹی پاکستان ویلفیئر پارٹی، اس پارٹی کے انٹروڈکشن میں سب سے پہلے اپنے قائد محترم پیکر ہمت و استقلال، جذبہ حب الوطنی سے سرشار جناب میر محمد فاروق سلیریہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے ایک کلیدی عہدے پر فائز کیا، مجھ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ مجھے مواقع فراہم کیے کہ میں کمپنی کی مینجمنٹ میں کمپنی کی بہتری کے لیے کام کروں۔ میں اپنے قائد محترم سے یہ وعدہ کرتا ہوں سوکی صاحب کے چینل کے حوالے سے، میں انشاءاللہ تعالی اپنی پارٹی کی مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ الیکشن کے فوراً بعد ہم اپنی پارٹی مینجمنٹ کا پورے پاکستان میں کام شروع کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی خوشایند بات ہے۔ اور یہاں کا جو الیکشن ہے، یہاں کا الیکشن بس الیکشن ہے، اس کے اندر سب حصہ لے رہے ہیں۔ اب یہ نشان چھین لینا یہ کوئی بھی خوشایند بات نہیں ہے، چونکہ ایک بڑی پارٹی ہے، وہ پہلے ایک کلیدی عہدے پر رہ چکی ہے، اس پارٹی کے وزیر اعظم ہیں جو میرا خیال ہے ابھی تک جیل میں جی عمران خان صاحب۔ اور باقی جو ان کے کارکنان ہیں، ان کے الیکٹیبلز ہیں، ان کے ساتھ چلیں، یہ ریاستی قوانین ہیں، ریاست کے معاملات ہیں، ریاست کرے۔ میں صرف اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کروں گا۔ ہم پرعزم ہیں، الحمدللہ ہم پرعزم ہیں۔ جس طریقے سے ہماری پارٹی کا نشان مشعل ہے، ہماری پارٹی کا نام پاکستان ویلفیئر پارٹی ہے، ہمارے قائد محترم جناب میر محمد فاروق سلیریہ ایڈوکیٹ صاحب ایک فلاحی ریاست کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور درینہ خواب یہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے مطابق اپنی حیثیت، اپنی بساط، اپنی اوقات کے مطابق وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ ان کوششوں کے ساتھ اب میں بھی ان کا ایک کارکن ہوں، سپاہی ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ وطن عزیز، مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو حال ہے، جو نظام ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان کے کونے کونے میں بے روزگاری، مہنگائی، لا قانونیت نے پاکستانی عوام کا جینا بوجھل کر کے رکھ دیا۔ علوی صاحب یہ ساری چیزیں تو پورے پاکستان جانتا ہے کہ یہ لا قانونیت اس وقت چل رہی ہے۔ جو سچویشن اس متعلقہ الیکشن کی ہے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیئر الیکشن ہوں گے، غیر جانبدارانہ ہوں گے، اور اسے انٹرنیشنل جو سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، یہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ اور کیا اس میں، یہ سوال بہت اہم ہے، کیا اس میں جو پاکستانی قوم ہے، 25 کروڑ عوام ہے، اس کو بھرپور طریقے سے نہ تو کمپین کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ ان کو جلسے جلوس کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ ان کو فیئر کسی الیکشن، کسی پارٹی کینڈیڈیٹ کے ساتھ
کھڑے ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو سسٹم بنا ہوا ہے تو یہ فیئر اینڈ الیکشن جو کہتے ہیں فیئر الیکشن ہے, غیر جانبداران, یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکے گا؟ وکیل صاحب آپ نے بہت اچھا اور زبردست سوال اٹھایا ہے. اس سوال کو آپ نہ بھی اٹھاتے تو میں اس کا تذکرہ کرتا. آپ نے اٹھا دیا ہے تو پھر سنیے. میں الحمدللہ 2 میٹنگز اٹینڈ کر چکا ہوں یہی کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے جو پولیس افسران کی سرپرستی میں انعقاد کیا گیا. ان کے اندر اسی کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بات چیت کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ بری چیز نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے. ریاستی اداروں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور تمام الیکٹیبلز کو الیکشن میں, انتخابات میں حصہ لینے والوں کو, تمام بڑی چھوٹی جماعتوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن اس کا اطلاق تمام جماعتوں پر برابر ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی کو تو آپ اجازت دے رہے ہیں اور کسی کے لیے آپ دائرہ تنگ کر رہے ہیں. یہ ایک غیر منصفانہ طریقہ ہوگا. دیکھیں ہمارے ادارے قابل احترام ادارے ہیں, ہمارا اعتماد ہے اپنے اداروں کے اوپر. ہم یہ چاہتے ہیں, پوری پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے, 25 کروڑ عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ادارے اپنے اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں تو ملک سے ہر قسم کی بدامنی, بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہے. ابھی جو قباحتیں ہیں. میرا علوی صاحب سوال پھر وہی ہے. فار ایگزامپل کہ الیکشن کمیشن صاحب ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. ایک پارٹی کو تو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے, اس کو تو کسی طرح کی اجازت ہی نہیں ہے. پھر ان کو نشان نہ دینا کہ جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ پہلے وہ اس پہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. اب ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو بھی ڈرائیور مختلف قسم کے نشانات دے دینا. میں یہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام ہے یہ الیکشن اس پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ ہونا ہے الیکشن پہ اربوں روپے خرچ ہونا, سیکورٹی ہونی ہے, ہماری قوم کا سرمایہ, ہمارے ہم پہلے بھی کرائسس میں جا رہے ہیں, ہماری اکانومی نیچے گئی ہوئی ہے, ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. اس کے باوجود ہم نے اتنا پیسہ خرچ کر کے یہ الیکشن کروانے ہیں اور یہ الیکشن عوام مانے ہی نہ, انٹرنیشنل لیول پہ مانے ہی نہ, اور جو پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹ جیت جائیں گے ان کو ڈنڈے کے زور پہ دوسری جماعتوں میں شامل کر کے فارغ کیا جائے. کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہو سکے گا یا نظر ایسے آ رہا ہے؟ وکیل صاحب یہ غلط ہے, یہ غیر منصفانہ طریقہ ہے. دیکھیں فنڈامنٹل رائٹ میں ایک پارٹی ہے, ایک پارٹی کا ایک فنڈامنٹل نشان ہے, وہ نشان برقرار رہنا چاہیے جہاں تک میرا خیال ہے. اب ہمارے ادارے کیا چاہتے ہیں, الیکشن کمیشن کیا چاہتا ہے, یہ ہدایات کہاں سے آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں, اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کروں گا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سب نہیں کریں گے کہ جیسے کمیٹی بن گئی کوئی ان اداروں کا نام لے تو ہاں جی اس کو اٹھا لو. یہ غلط ہے, یہ غیر منصفانہ طریقہ. میں نے وکیل صاحب پہلے کہہ دیا. دیکھیں کوڈ آف کنڈکٹ پاکستان کی تمام جماعتوں کے لیے ہے, کوڈ آف کنڈکٹ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے. اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اس کا احترام ہونا چاہیے, اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک پارٹی کو, وہ کوئی بھی ہے, اس کو تو آپ ریلیف دیں, لیکن دوسری پارٹی کو مختلف بہانوں کی آڑ میں اس کو نشانہ بنایا جائے, یہ میں اس کی حمایت نہیں کرتا. میرا علوی صاحب آخری سوال ہے. آخری سوال یہ ہے کہ جو نواز شریف ہے, مریم نواز ہے یا بلاول بھٹو صاحب ہیں, جہاں پہ جا کے یہ جلسہ کرتے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کے چور چور کے نعرے لگ جاتے ہیں, اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر, پی ٹی آئی, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کارگزاریاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن یہ وہی وزیر اعظم ہیں جن کو اپنے والد محترم کی آخری رسومات میں داخل ہونے سے بھی روک دیا گیا تھا. دنیا جانتی ہے, میں نہیں کہہ رہا, پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اور پیپلز پارٹی کی جو کارگزاری ہے, پورے پاکستان کا اگر جائزہ لیں تو آپ سندھ کا ہی جائزہ لے لیں. سندھ کے اندر جو عوام کا حال ہے, آپ صرف اسی کی بات کریں, پورے پاکستان کی بات نہ کریں, تو ان کی کارکردگی بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے.
اور کس پارٹی کی بات کرتے ہیں آپ، وہ مجھے بتائیں، میں اس کا جواب آپ کو دے دوں۔ وہ تو آپ نے سب کچھ بتا دیا جو ان کی بس کارکردگی یہ ہے۔ تمام پارٹیوں کی کارگزاری پاکستانی عوام کے سامنے، بھٹو صاحب کا یہ نعرہ تھا، کہ عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان۔ انتہائی دکھ کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج 76 سال گزر جانے کے بعد یہ ساری جتنی بھی بڑی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ مل کے عوام کی بھوک افلاس ختم نہیں کر سکیں۔ آج بھی کمر توڑ مہنگائی نے ملک کے کونے کونے میں عوام کا جینا محال کر کے رکھ دیا ہے۔ عوام روٹی کے لیے ترس رہے۔ میں پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں، میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بات کرتا ہوں۔ یہاں بھی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاں جائیں اس کا کوئی، دیکھیں سرکاری طور پر جاری کردہ قیمتوں کا اطلاق نہیں ہے، جو انسانی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ شہروں کے اندر، سیکٹرز کے اندر، مارکیٹوں کے اندر اپنی مرضی کے مطابق من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا یہ حال ہے تو میرے ملک، میرے وطن عزیز کا کیا حال ہوگا؟ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ علوی صاحب جو تھے انہوں نے سب کچھ واضح کر دیا کہ اس طرح کا الیکشن عوام نے مسترد کر دینا ہے۔ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل لیول کے جو لوگ ہیں، ممالک ہیں، انہوں نے یہ الیکشن نہیں مارنا۔ یہ اس الیکشن پہ ہمارے اربوں روپے خرچ ہونے ہیں عوام کے، وہ ضائع جائیں گے۔ تو اس طرح ایک پارٹی کو، دو پارٹی کو فیلڈ دے دینا اور بقایا کے لیے جو ہے ان کو کھڈے لین لگا دینا، تو یہ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، یہ جانبدار الیکشن۔ دوسرا، مہنگائی ہر دور میں رہی ہے، بقایا جو اسلام آباد کا انہوں نے لیا تو اسلام آباد کی واضح مثال ہے۔ یہ رات کا ہی پروگرام ہے کہ 0 پوائنٹ پہ پول کے ساتھ لٹک کے ایک بندے نے خودکشی کر لی۔ یہاں پہ غربت کا یہ حال ہوتا جب بھوک ہڑتال ہے۔ تو ناظرین، ہمارے چینل سوکی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ پھر رابطہ ہوگا۔ تو خدا حافظ۔